اعتراض نمبر 1، دیکھیے قرآن پاک کی وہ آیات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان آیات بینات پر مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کس طرح غاصبانہ قبضہ کرتا ہے، چند نمونے پیش کی جاتے ہیں۔ یہ جو پہلا مضمون ہے عنوان، یہ تحریف کا نہیں ہے، یہ اس بات پر مسلمانوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً جو یہ فرمایا، یہ مرزا صاحب کا اپنا بنایا ہوا الہام ہے، اور یہ وہ آیت قرآنیہ ہے جو حضرت مسیح موعود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں نازل ہوئی۔ اول تو پہلی بات یہ سوچنے والی ہے کہ ان کے نزدیک تو ساری وحی ہے جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تو پھر قرآن کے افتراء کی کیا بحث چلی؟ پھر تو نعوذ باللہ یہ مفتری ہے جس نے خدا پر افتراء باندھے، پھر ان 7 یا 4 یا 20 آیتوں کو نکال کر یہ کیا بحث یہ بیٹھے ہو بیوقوف ہو؟ تمہارا تو الزام یہ ہے کہ خود بناتا تھا، خود گھڑتا تھا، اور ہر لفظ خود بنایا ہوا ہے، تو جس نے خدا پر ویسے ہی براہ راست افتراء باندھ رکھا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی چند آیات اپنے اوپر لگا لی، تو تمہیں اس سے کیا پھر خاص فائدہ پہنچے گا؟ اس لیے خلط مبس ہے۔ اگر یہ خلط مبس نہ ہو تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے نزدیک باقی الہامات تو درست ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہوں گے ضرور، کیونکہ وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی آیات نہیں ہیں۔ یہ آیات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، یہ مرزا صاحب کی اپنی بنائی لگتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی تو غور کرنا چاہیے، احمدیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارا قصہ اپنا مولویوں کے اندرونی تضاد کو ظاہر کر رہا ہے، ان کی سوچوں کو، ان کی فکروں کو، کہ جو شخص مفتری کہتا ہے کلیتاً، اس کا پھر آگے حق ہی کوئی نہیں کہ یہ فلاں جگہ سے کیوں چنی، فلاں جگہ سے کیوں چنی۔ جو مفتری ہے خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر آگے کیا باقی رہ گیا؟ تو قرآن پر بولے، حدیث پر بولے، ساری باتیں ضمنی اور ثانوی رہ جاتی ہیں۔ اصل تو کلام الہی بنانے والا مفتری ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، وہ کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا کرتا ہے؟ افترا کا ہی تم الزام لگا بیٹھے ہو، تو باقی بحثیں چھوڑو، پھر یہی بحث چلے گی کہ خدا تعالیٰ کلام فرماتا تھا کہ نہیں فرماتا تھا۔ مگر اب میں بتاتا ہوں وہ آیات جو ان کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ کہتے ہیں مرزا قادیانی لکھتا ہے، میرے پر وحی ہوئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تمہاری طرف سب کی طرف جمیعاً رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت لازماً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن جب مسیح دنیا میں نازل ہوگا اور ان کے نزدیک سچا ہوگا، تو وہ کیا وہ آیت اپنے متعلق پڑھے گا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، میں صرف بنی اسرائیل کا رسول ہوں؟ کیا کہے گا وہ دنیا کو؟ اگر حضرت محمد رسول اللہ کا پیغام عالمگیر ہے اور تمام دنیا کے ہر انسان کے لیے آنے والے مسیح نے خدا کی طرف سے نمائندہ بن کے اترنا تھا، تو وہ کون سی آیت کا اپنے لیے انتخاب کرے گا؟ رسول الی بنی اسرائیل والا؟ تو اس کو تو پھر صرف بنی اسرائیلی نبی بنا دیا جائے گا اور سارے مسلمان رد کر دیں گے کہ ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ یا اس آیت کا انتخاب ہوگا اس کے لیے جو محمد رسول اللہ کے ذل میں، آپ کی غلامی میں لازماً اس ریفارمر یا مصلح کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً عطا ہونی چاہیے، جس کے بسپرد یہ کام تھا کہ جو کام تمہارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کا ہے وہی تمہارا ہے، جو دائرہ اس کا تھا اسی دائرے میں تم نے کام کرنا ہے، ورنہ لیظہرہ علی الدین کلہ کی بات پوری کس طرح ہوتی؟ ایک طرف اللہ فرماتا کہ تجھے ہم نے سارے جہانوں کے لیے قرآن کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، دوسری طرف کہتا کہ تجھے سب جہانوں کی طرف ہم نے پیغام دینے کے لیے بھیجا ہی نہیں، تو صرف چند مولویوں کے لیے کو پیغام دے دے اور بس کافی ہو گئی۔ یہ کیسا تضاد اللہ کے ہاں ہو جاتا، یہ عقل ہی نہیں کرتے۔ مگر اب آگے چلتے ہیں، پھر میں اس کی تفصیلی بحث بعد میں لے کے آؤں گا۔ کہتے ہیں الہام ہوا تو سراج منیرہ ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے۔ تذکرہ سراج منیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے،
اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں تمام تر نور حضرت محمد رسول اللہ سے لے کر دنیا میں منتشر کر رہا ہوں، اس کو خدا نے یہی فرمانا تھا کہ تیرا نہیں ہے، اصل منبع وہ ہے جو محمد رسول اللہ ہیں، جن کو میں نے سراج منیر بنایا تھا، انہی کے ذیل میں، انہی کے ذیل کے طور پر تجھے یہ فریضہ سونپا گیا ہے۔ الہام ہوا یا ایھا المدثر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خصوصیت سے الہام ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، اگر تو خدا نے کیا تو پھر خدا سے لڑتے رہو، کیوں ہو گیا؟ اور اپنی طرف سے بنایا تو میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ ساری وہی اپنی طرف سے بنا لی ہے، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الہام ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا جواب پہلے میں اس کو سمجھا چکا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا والی بات ہی اس آیت میں ہے۔ مترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت کے سوا اور کچھ نہیں بنا کے بھیجا، یعنی ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ الہام ہوا انا اعطیناک الکوثر، آگے کہتے ہیں اے بریکٹ میں مرزا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مرزا ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ الہام ہوا انا اعطیناک الکوثر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ وہی چشمہ ہے کوثر کا جس سے میں فیض یاب ہو کر آگے دنیا کو دے رہا ہوں، اور یہ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو یہ اس میں تکلیف کی یا جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کہ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یا قطرے ایز بحر کمال محمد است، کہ یہ جو تم میرے ہاتھ سے ایک بہتا ہوا چشمہ عرفان کا دیکھ رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ کے سمندر سے ایک قطرہ ہے۔ اور انا اعطیناک الکوثر میں محمد رسول اللہ کے کوثر سے فیض یاب ہونے کی خوشخبری، اور یہ پیغام ہے کہ تو کچھ اور پیش نہیں کر رہا، 100% وہی پیش کر رہا ہے جو تیرے آقا و مولا کو ہم نے عطا کیا تھا، اسی چشمے سے فیض رسانی کی ہم نے تجھے اب طاقت بخشی ہے۔ کہتے ہیں تمام مسلمان جانتے ہیں کہ منجب تمام آیات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں مسلمہ پنجاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ بولتے ہیں۔ مسلمہ کذاب مشہور تھا نا، جو جس نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ان کو شوق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کا۔ مرزا قادیانی ان تمام آیات کو اپنے سے منسوب کرتا ہے، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک لعنت بر تو و برکار تو، تجھ پر لعنت ہو اور تیرے کاموں پر لعنت ہو، یہ تو نے کیا کر دیا۔ اگر جھوٹا ہے تو خدا اس سے بڑی لعنت ڈالتا ہے، مولوی کی لعنت کا تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، اور اگر سچا ہے تو پھر یہ لعنت ان پر الٹے گی، اور اب میں بتاتا ہوں کہ الٹے گی کیسے۔ ابھی آپ کے سامنے سارا مضمون بیان ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی اصولی بات، کیا قرآن کریم کی آیات کسی امتی پر الہام نازل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ بحث سب سے پہلے ضروری ہے۔ سرتاج صوفیاء حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء من قطع ما کونہ محفوظ لہم ولکن لہم فوق الانزال وحاذا لبعضہم، یعنی قرآن کریم کا ولیوں کے دل پر نازل ہونا منقطع نہیں ہوا، قرآن کریم کا ولیوں کے دل پر نازل ہونا منقطع نہیں ہوا، باوجود ہی کہ وہ ان کے پاس اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ کہتے ہیں یہ جو قرآن کریم محفوظ ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود نبیوں ولیوں کے اوپر قرآن کریم کا نزول منقطع نہیں ہوا، لیکن اولیاء کو نزول قرآن کا ذائقہ چکھانے کی خاطر ان پر نازل ہوتا ہے، اور یہ شان بعض کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ ذوق الانزال، کیا ذوق الانزال ہے، فوق نہیں۔ اچھا ذوق، سوری لفظ میں دیکھتا ہوں کہاں لکھا ہوا تھا، یہ دیکھو نا ملا کے بعض دفعہ لکھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ ایک اب آگے یہ بحث بھی آئے گی، ایک کاتب نے ایک خاص چیز کہیں لکھی تھی، اس پر بڑا مولوی اعتراض کرتے ہیں، الف الگ ہو تو اور بات ہے، الگ ساتھ مل جائے تو اور مضمون بن جاتا ہے، بعض دفعہ دھوکہ لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ
الف ہوتا ہی نہیں، لیکن اس طرح وہ اس کو لکھا جاتا ہے ایک حرف کو کہ وہ لگتا ہے الف لکھا گیا ہے. تو یہاں ذوق کی زال کو واو سے ملا دیا گیا ہے، دیکھیں نا وہ فوق بن گیا ہے. تو یہ لکھنے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہی تو ہم بحث کر رہے ہیں کہ انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا، اپنے مقصد کے حق میں نہیں، بعض دفعہ اپنے مقصد کے خلاف بھی کر جاتا ہے. کیونکہ میں تو جو نظر آ رہا تھا وہی پڑھ رہا تھا، لیکن ترجمے میں مجھے تعجب ہوا تھا کہ ترجمہ اور ہو رہا ہے. ذوق الانزال ولکن لہم ذوق الانزال وہذا لبعضہم، یہ ان کو نزول کا مزہ چکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ ان میں سے بعض کو عطا ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ہر سالک راہ کو مخاطب کر ہو کے فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو نیکی میں ترقی کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے اتنی عزت دے گا کہ تو خاطب بأنک اليوم لدینا مکین امین. فتح الغیب مقالہ 28 صفحہ 171 سورہ یوسف. یہ آیت ہے انک اليوم لدینا مکین امین، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ تو آج سے ہمارے ہاں معزز مرتبے والا اور قابل اعتماد آدمی شمار ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی کا استنباط یہ ہے کہ اگر اے سالک تو اپنی راہ میں ثابت قدمی دکھائے اور ترقی کرتا چلا جائے تو خدا تجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی بات فرمائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب فرمائی گئی. یہ حضرت یوسف ہی ہے نا مخاطب اس میں. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹے کی پیدائش سے قبل، اب سن لیجئے، الہام ہوا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یہ حضرت زکریہ کو الہام ہوا تھا، حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی تھی. قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ سورہ مریم کی 8ویں آیت ہے. ہم تجھے ایک ہونہار بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. چنانچہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھا. تو اب یہ بتائیے، جو آیت چنی گئی قرآن سے ایک نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی گئی، یہ مولوی صاحب جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں لعنت برتو برکار تو، کیسی بدبختی ہے. ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ان کی لعنتیں کتنے سفر کرے گی اور کہاں کہاں تک پہنچیں گی، اور ہر جگہ سے الٹ کر ان پر پڑیں گی. کوئی مولوی آج ہے جو حضرت مجدد علی ثانی پر لعنت بھیج سکتا ہو؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ جو مسیح موعود پر جس طرح ڈالی گئی ہے وہاں سے جس طرح الٹی ہے ان کے اوپر، اسی طرح ہر جگہ جو حوالہ میں دوں گا وہاں سے الٹے گی ان پر. اس لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے. جو ناجائز حملہ کرتا ہے کسی بزرگ پر، خدا کے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خلاف، آپ کے متعلق کوئی بات کہی جا رہی تھی ناپسندیدہ اونچی آواز سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. کچھ عرصہ تک حضرت ابوبکر صبر سے خاموشی سے سنتے رہے، آخر خود جواب دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جب تک تو خاموش رہا ہے خدا کے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے. اب وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یعنی اب تو نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو بعض دفعہ جب گالیاں دی جاتی ہیں پاک بندوں کو، بعض دفعہ کیا ہمیشہ ہی اگر وہ کسی وجہ سے صبر کریں، بعض دفعہ زبان جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، مگر اگر جب بھی وہ صبر کرتے ہیں ان پر وہ ان لعنت ڈالنے والے بلوں پر وہ لعنت خدا کے فرشتے ڈالتے ہیں. تو لعنت برتو برکارے تو، یا لعنت برتو برکارے تو، یہ وہ بات ہے جو بار بار دہرائی جائے گی. جہاں تک کسی امتی پر ان آیات قرآنیہ کا الہام نزول کا تعلق ہے جن میں خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، تو اب سنیے مولوی عبد الجبار غزنوی صاحب کی باتیں. عبد الجبار غزنوی صاحب جماعت احمدیہ کے شدید ترین معاندین میں سے ہیں. ان مولویوں کے سرداروں میں سے ہیں جو مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
ان کے سر خیل ہیں، یہ جو ان کا حملہ اور دستہ ہے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ان کی ایک کتاب ہے اثبات الالہام والبیعہ، یعنی الہام کے جاری رہنے کے ثبوت کے طور پر اور بیعت سے متعلق مسائل درج کیے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے جواب میں جو بر صغیر کے مشہور اور صاحب کشف و الہام بزرگ حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کے الہامات پر اعتراض کیا کرتے تھے، یہ اب قلم اٹھا رہے ہیں. عبدالجوار غزنوی صاحب اس خاندان کے ہیں جن کے بزرگ مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کے متعلق میں نے بیان کیا ہے. بہت صاحب کشف و الہام بزرگ گزرے ہیں. اس سے آگے پھر ان غزنویوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو موجودہ نسل کے غزنوی ہیں یہ سارے حضرت مسیح علیہ السلام کے اکثر معاندین ہیں، اکثر غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں احمدیت کے خلاف، لیکن ان میں بعض نیک لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. کہتے ہیں اگر الہام میں اس آیت کا القاء ہو جس میں خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہو تو صاحب الہام اپنے حق میں خیال کر کے اس مضمون کو اپنے حال کے مطابق کرے گا اور نصیحت پکڑے گا. یعنی وہ الہام ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، وہ اگر کسی اور کو الہام ہو تو وہ اپنے ذات پر اس کو صادر کرے گا اور اس کے مطابق اس سے نصیحت پکڑے گا. اگر کوئی شخص ایک آیت کو جو پروردگار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل فرمائی ہے اسے اپنے پر وارد کرے اور اس کے امر و نہی اور تائید و ترغیب کو بطور اعتبار اپنے لیے سمجھے تو بے شک وہ شخص صاحب بصیرت اور مستحق تحسین ہوگا. کہتے ہیں ایسی آیت نازل فرمائی ہے اسے اپنے پر وارد کر کے، یعنی وہ خود ہی اپنے اوپر لگائے، تو یہ بھی بہت ہی عمدہ بات ہے، نہایت ہی پیارا فعل ہے، اور صاحب بصیرت آدمی ایسی باتیں کرتا ہے. اگر کسی پر ان آیات کا القاء ہو، پہلی بات اور ہے الہام کی نہیں، یہ کہتے ہیں پہلے اپنے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات ہیں ہر مومن کو حق ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی صادق کر لے ان کو، اور یہ اہل بصیرت کا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت کام ہے. پھر فرماتے ہیں اگر کسی پر ان آیات کا القاء ہو جن میں خاص آن حضرت کو خطاب ہو، مثلاً الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا، ولسوف یؤتیک ربک فترضی فسیکفیکہم اللہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ فصل لربک وانحر ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ ووجدک ضالا فہدی. تو بطریق اعتبار یہ مطلب نکالا جائے گا کہ انشراح صدر اور رضا اور انعام ہدایت جس لائق یہ ہے علی حسب منزلہ اس شخص کو نصیب ہوگا، اور اس امر و نہی وغیرہ میں اس کو آن حضرت کے حال میں شریک سمجھا جائے گا. امر و نہی کے حال میں اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال میں شریک سمجھا جائے گا. یہ عام بزرگان امت یا ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. جو مسیح موعود ہے اس کا مطلب تو بہت ہی بلند تر ہے ان لوگوں سے. اس کو اگر خدا تعالیٰ الہام فرمائے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن عام ہر کس و ناقص میں سے کسی کو ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو صاحب بصیرت کی علامت ہے. اچھا اب سنیے وہ آیات جو خصوصیت سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھیں، اور ان کے بزرگ مولویوں نے کھلم کھلا بیان کیا کہ ہمیں الہام ہوا ہے. حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب ان کے ہی باپ دادا کے حوالے دیتے ہیں. سوان عمری میں درج الہامات سے چند مثالیں سن لیجئے. ان کی سوال عمری جو لکھی گئی ہے، سوان مولوی عبداللہ غزنوی مولفہ مولوی عبدالجبار غزنوی و مولوی غلام رسول.
الہام جو ہوا ہے نُیَسِّرُکَ لِلْیُسْرَا بار بار الہام ہوئی آیت، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. سورہ رات کی 38ویں آیت ہے. یہ منوان اسی طرح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، کہتے ہیں مولوی عبداللہ غزنوی کو خدا تعالیٰ نے الہام عطا فرمائی. پھر وصبر، ایک اور الہام آپ کو ہوا ہے، کہتے ہیں وصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغدوۃ والعشی یریدون وجہہ فإذا قرأنا فاتبع قرآنہ ثم علینا بیانہ. صفحہ 35، یہ سورہ القیامہ کی 19ویں آیت ہے. دو ہیں، دونوں جوڑ کے بنائی ہوئی ہیں، دو ہیں نا اس میں. اور ایک اور بات بھی یہ ہے لطف کی، آگے جا کے جو بحث آئے گی اس میں پھر اس کو دوبارہ اٹھانا پڑے گا کہ یہاں الہام جو ہوا ہے یہ ایک آیت پر مشتمل نہیں بلکہ دو آیات کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ہوا ہے. اور ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو تحریف کا الزام لگایا جاتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو اندھیر ایک ہی مضمون میں تحریر کرتے وقت دو تین آیتیں جوڑ کر لکھ دی ہیں، یعنی اپنا استنباط کیا ہے. لفظاً آیات وہی ہیں جو قرآن میں ہیں، صرف ان کو یہ تکلیف ہے کہ جوڑ کر لکھ دی ہیں یا الہام ایسا بیان کیا ہے جس میں دو مختلف آیات کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب یہ اس کتاب سے دیکھ لیجئے، وہاں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. پھر یہاں دو آیات ہیں، ایک توحہ 132 کی اور ایک القیامہ 19 کی. ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ الہام کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. الرعد 38 اور الکہف 29، یہ وہ تھی اصل میں. یہاں بھی دو ہیں جی، پہلی آیت میں بھی دو ہیں. میں پہلے دوبارہ واپس چلا گیا ہوں. جو پہلی آیت پڑھی تھی اس میں بھی دو آیات کی تھیں، رعد 38 سے اور کہف 29 سے دو ٹکڑے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا. دوسری آیت جو پڑھی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس میں سورہ القیامہ 19 اور طٰہٰ 132 کے دو ٹکڑے لے کر خدا تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا. پھر لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. اس میں بھی دو الگ الگ آیات ہیں میرے خیال میں. جی جی، یہ طٰہٰ کی ہے، وہ کاف کی ہے. تو پھر وہ پہلی طٰہٰ کی نہیں تھی، پہلی وہ مسلسل ایک ہی تھی. جی، یہ کاف کی ہے اتنی وجہ تک، اور اگلی کیا بات ہے؟ گڑبڑ کی ہوئی ساری لکھنے کے طریقے میں. لکھنے کی طرز ایسی ہے بیچ میں ڈال کے، اصل میں جب یہ میرے پاس لے کے آئے تھے آج صبح کہ یہ گفتگو ہوگی، تو میں نے جب نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ ان کی جو الہامات والی آیات ہیں ہمیں اصل حوالہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ سے ہیں، تاکہ کوئی غلطی سے ایسی بات نہ بیان ہو جائے جو وہاں نہ کہی گئی ہو. تو اصل الہام کو اس کے آیات کے سامنے رکھ کر پھر اس پر غور کرو. تو وہ چونکہ انہوں نے اب وقت نہیں تھا، جلدی میں کیا ہے، اس لیے بعض غلطیاں رہ گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت پر ہمیں سمجھا دی. اب میں آپ کو دوبارہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں، غور سے سن لیجئے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي والی آیت جو ہے یہ سورہ رات کی 38ویں آیت ہے. اس میں دو آیتیں نہیں ملائی گئیں. ٹھیک ہے. پہلی اچھا ایک میں نے بات بیان کر دی، درستی ہو گئی نا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ والی آیت جو الہامن ہوئی ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے متعلق، لیکن سورہ رات کی آیت ہے، اس میں دو آیتیں نہیں جوڑی گئیں. دوسری آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ جو ہے غداۃ والعشی، یہ آیت جو ہے یہ وجہہ تک
سورہ کہف 29 سے لی گئی ہے. فیضا قرآن فتب قرآن ثم علینا بیانہ، یہ القیامہ 19 سے لی گئی ہے. اب یہ میں درستی کرا رہا ہوں. اب دیکھ لیجئے کہ جلدی میں بعض دفعہ حوالے لکھے جائیں تو کس طرح غلطی رہ جاتی ہے، اور اس کو کوئی شریف انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمد نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی طرف غلط باتیں منسوب ہوئی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے دشمن بھی سن رہے ہیں، ان کو کوئی موقع نہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس لیے میں درستی کر رہا ہوں. غدوتے بھی کہ شاید میں نے پڑھ دیا تھا، مگر غداتے ہے لفظ وہاں، وہ بھی میں نے درستی ابھی کر لی ہے تاکہ بعد میں کسی کو خیال نہ آ جائے کہیں. آگے سنیے، اگلی آیت ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، کہ تو اپنی آنکھیں اس طرف ممتد نہ کر، اپنی نظر کو اس طرف نہ دوڑا، ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو ہم نے ان کو دنیا کے فائدے کی چیزیں دی ہیں، جوڑا جوڑا. زہرۃ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زینتیں ہیں، دکھاوے کی، خوبصورتی کی باتیں ہیں. تو کہیں مراد یہ ہے کہ تمنا کے ساتھ ان پر نظر نہ ڈال کہ کاش یہ مجھے حاصل ہوتی. تمدن عینیک کا یہ مطلب ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں واحد میں، اور مراد یہ ہے کہ ساری امت کو یہی نصیحت ہے، 100% آپ کتابیں سب کے لیے یہ ہے. دوسری یہ آیت جو ہے یہ سورہ طٰہٰ 133 سے، یہ 132 ہے شاید، 132 سورہ طٰہٰ 132 سے لی گئی ہے. اور الہام مسلسل ابھی جاری ہے، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں آیا ہوا، اسی طرح لکھا گیا ہے. آگے ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، صفحہ 36، یہ ان کی کتاب کا صفحہ 36 ہے. الکہف 29 سے یہ آیت کا ٹکڑا لیا گیا ہے. تو مسلسل دو باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ مولوی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب ان کی کتابوں ہی سے، ان کے حوالوں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ الزام بھی جھوٹا اور لغو اور بے بنیاد ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک قرآن کریم کی وہ آیات جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوں، وہ کسی امتی پر نازل نہیں ہو سکتی. اس لیے جس نے بھی یہ افتراء کیا ہے اس نے دوہرا گناہ کیا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ان کے اپنے مسلمہ علماء کی کتابوں میں ان کے متعلق یہ الہامات لکھے ہوئے ہیں. دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ مرزا صاحب مضمون کی روانی میں یا اپنے الہامات میں یہ جیسا کہ سمجھتے ہیں قرآن کریم میں رد و بدل کرتے ہیں، 2 آیتوں یا 3 آیتوں کو جوڑ کر ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں، جو سراسر ناجائز ہے. اس کا الگ جواب اور بھی آئے گا، مگر یاد رکھ لیں کہ الہام الہی جو ان کی مولوی صاحب کی طرف منسوب ہوا ہے، اس میں بین ہی یہی بات ہوئی ہے. اور ان کے آج کل کے مولویوں کو کسی کو ضرورت نہیں کہ ان کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہیں لعنت برتو و برکارے تو، لعنت برتو و برکارے دونوں طرح پڑھتے ہیں. اہل فارس تو غالباً برتو پڑھتے ہیں، یا اس کا تو بھی تلفظ ہے اور تو بھی تلفظ ہے. اچھا جی آگے چلیے. نعوذ باللہ من ذالک، ہم نہیں کہہ رہے یہ تو، میں تو اس کو بڑا سخت گناہ سمجھتا ہوں حضرت مولوی عبدالغنی صاحب کے متعلق ایسی بات کرنا. مگر میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے لعنتیں ڈالی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر، یہی لعنتیں اسی محل پر پھر دوبارہ ان کے دل سے اٹھنی چاہیے، اور اسی طرح آسمان سے ان کے دلوں پر برسیں گی جس طرح دوسری صورت میں لازماً برسی ہیں اور برستی رہیں گی. آگے ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضحیٰ کی 6 آیت ہے. واضح طور پر ہر آدمی جانتا ہے کہ بہت ہی خصوصیت کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. پھر علم نشرح لک صدرک، کھلم کھلی ایسی آیت، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مولانا غزنوی صاحب پر نازل ہوئی. یہ اسی طرح ترجمہ کرتے ہوں گے اے غزنوی، جس طرح اے مرزا بنایا ہوا نا، اے مولوی غزنوی، ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہے. اب حضرت خواجہ میر درد صاحب مرحوم
اپنی کتاب کتاب میں صوفیاء کے بہت چوٹی کے بزرگوں میں شاعر بھی ہیں لیکن صوفیانہ شاعر ان کا شمار ہوتا ہے. میں اپنے الہامات اپنی کتاب علم الکتاب میں اپنے الہامات درج فرماتے ہیں. ان میں 2 درجن سے زائد الہامات آیات قرآنیہ پر مشتمل ہیں. مثلا ان میں سے ایک الہام یہ بھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا. یہاں سے انذار شروع کر. خیرات گھر سے بانٹی جاتی ہے، یہ مضمون ہے. اور بین یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ہوا اور اس پر مولوی چیخ اٹھتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کی وہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی ان پر نازل ہو گئی. ان سب پر پھر وہی کیوں نہیں کہتے جو مرزا صاحب کے لیے تمہاری زبانیں کھلتی ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے لعنت برتو و برکارتو، لعنت برتو و برکارتو؟ اگر کہتے ہو تو ہر لعنت تم پر الٹے گی، اور اگر نہیں کہتے تو خود تم لعنتی بن جاؤ گے، کیونکہ ایک جگہ اور معاملہ ہے، دوسری جگہ اور معاملہ ہے. تقویٰ باقی کہاں رہا؟ صرف شرارت و دشمنی باقی رہ گئی. لعنت سے بچنا محال ہے، بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں. ڈالیں تو تب الٹے، نہ ڈالیں تو ویسے جھوٹے ثابت ہوں. وہ بولوں تو ماں ماری جائے، نہ بولوں تو باپ کتا کھائے. وہی بات ہے ان کا وہی حال ہے ان کا. آگے سنیے. حضرت شیخ نظام الدین اولیاء ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں بہت ہی عظیم مرتبہ بزرگ ولی ہیں، جن بدنصیبی صرف یہ ہے کہ ان کی قبروں پہ اب سجدے ہو رہے ہیں، جن سجدوں کے خلاف انہوں نے ہمیشہ جہاد کیا اور توحید کو ایسی سوسائٹی میں پیش کیا جو شرک سے بری ہوئی تھی. سب سے بڑا ان کا مرتبہ اسی بات میں ہے کہ شرک کی آماج گاہوں کو جا کر توحید کی مساجد میں تبدیل کر دیا. فرماتے ہیں یہ آیت کئی دفعہ الہام ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہی آیت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ہونی ضروری تھی کہ اگر آپ مسیح موعود تھے اور یہی آپ کا دعویٰ تھا تو یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں امت بنی اسرائیل کا ہوں رسول؟ صرف تم خود بھی تو مانتے ہو کہ مسیح جب دوبارہ نازل ہوگا تو ساری دنیا کا رسول بن کے آئے گا. جب محمد رسول اللہ کی امت کا بن گیا تو ساری دنیا کا تو بننا ہی بننا تھا، مگر وہ جو نہیں تھے، جو ہندوستان کے خاص علاقے میں خاص زمانے میں خدمت پر مامور ہوئے، ان کے متعلق خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تجھے ایک رحمت کے سوا اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا، اور رحمت سارے جہانوں کے لیے ہے. چنانچہ جس رنگ میں یہ الہام بعض دفعہ ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. حضرت مخدوم گیسو دراز لکھتے ہیں حضرت شیخ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی کسی ماہ میرے سرحانے ایک خوب روح اور خوش جمال لڑکا نمودار ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ اس رنگ میں ظاہر ہوتا تھا، مجھے اس طرح مخاطب کرتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تجھے رحمت للعالمین کے سوا کچھ بنا کر نہیں بھیجا. اب بتائیے مولوی صاحبان کہ یہ اگر نہ اسی قسم کی روایت مسیح علیہ السلام کے متعلق ہوتی تو تمہاری زبانیں کیا کیا نہ کھلتی، اس قسم کی بےہودہ سرائی تم نہ کرتے. اب کر کے دکھاؤ. اب کہہ سکتے ہو نعوذ باللہ من ذالک لعنت برتو و برکارتو. حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یوں لکھتے ہیں. عبد الوہاب شارانی بہت صاحب مرتبہ عالم خدا ترس بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی کا مذہب یہ تھا فَيُرْسَلُ وَلِيًّا ذَا نُبُوَّةٍ مُطْلَقَةٍ وَيُلْهَمُ بِشَرِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں مسیح کا ذکر ہوا رسول کا. کہتے ہیں فَيُرْسَلُ وَلِيًّا، مسیح ایک ایسے ولی کے طور پر نازل ہوگا ذا نبوۃ مطلقۃ، جس کو مطلق نبوت عطا ہوگی، کوئی شرط نہیں ہے. وَيُلْهَمُ بِشَرِّ مُحَمَّدٍ، اور اس پر براہ راست محمد رسول اللہ کی شریعت نازل ہوگی. اب بتائیے ہم جس کو مسیح موعود مانتے ہیں،
ہم تو کہتے ہیں قرآن سے تلاوت کی، خدا نے اس کے معنی سمجھائے، ان معنوں میں آپ مہدی ہوئے، لیکن کوئی احمدی یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری شریعت اثر نو آپ پر نازل ہوئی۔ ہاں بعض آیات قرآنی بعض خاص ضرورتوں کے پیش نظر جو اس زمانے کی ضرورتیں تھیں ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اور بعض اہم کاموں کی طرف آپ کو بار بار متوجہ کرنے کے لیے کہ تیرا کام کتنا وسیع، کتنا عالمگیر ہے، آپ کو وہی الہامات ہوئے جو اس سے پہلے کم تر اور چھوٹے دائرے میں محدود ان بزرگوں کو ہوئے جن کا تمہارے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان کو جھوٹا قرار دینے میں ایک دلیل یہ بنا لی ہے، تو ان کو بھی پھر جھوٹا کہو۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ جھوٹ کی ایک دلیل ایک جگہ استعمال کرتے ہو کھل کر اور بے دریغ استعمال کرتے ہو، اور وہی دلیل بین ہی جب کسی اور کو جھوٹا ثابت کرتی ہے تو وہاں سے اپنی ہاتھ کھینچ لیتے ہو، اپنی زبانیں بند کر لیتے ہو، گونگے اور بہروں کی طرح دیکھتے ہو ان حالات کو اور خاموش رہتے ہو۔ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے خلاف آواز بلند کرے۔ حضرت ابن عربی، محی الدین ابن عربی کے خلاف بھی تو کہو نا پھر وہی بات۔ یہ حال ہے ان مولویوں کا جن سے ہمیں نپٹنے کے لیے ایک مجبوری درپیش ہے، ورنہ دل نہیں چاہتا ان کی باتیں اس طرح کرنے کو۔ انہوں نے اتنا زیادہ پاکستان کے بیچارے سادہ لوگ عوام کو بلکہ تعلیم یافتہ لوگوں کو اتنا زیادہ بدظن کر دیا ہے احمدیت کے خلاف کہ اگر وہ احمدیوں سے شرافت سے ملتے ہیں تو ان کی شرافت ہے یا ایمان کی کمزوری مولویوں کے نزدیک، اور مولویوں کے نزدیک تو ایمان کی کمزوری ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا گند اٹھالا، ایسا ان کو کافر و مرتد قرار دیا، ایسا مردود کہتے رہے، لیکن پاکستان کے عوام ابھی بھی وہ چودھری شاہ نواز کی فیکٹری کے بنے ہوئے مشروب پیتے ہیں، کہتے ہیں شیزان۔ وہ کہتے ہیں شیزان پیتے ہیں تو ان کا سارا ظاہر باطن حرام نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے یقین ہے کئی لوگ گواہ ہوں گے اگر ان میں صداقت تو بھیجیں کہ بے شمار مولوی شراب کی گرمیوں میں شیزان کی بوتلیں پیتے ہوں گے لطف اٹھا کے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان مولویوں کا یہ حال ہے جن احمدیوں پر یہ فتوے ہیں، وہی باتیں جب ان کے بزرگ کہتے ہیں تو اس وقت بالکل گونگے بہرے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سب بزرگوں کے ماننے والوں کی کارخانے بند کراؤ نا، ان کے خلاف بھی مہمات چلاؤ۔ کوکا کولا کی اور بھی فیکٹریاں وہاں موجود ہیں۔ میں شیزان کے حق میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس بات کے جرم کو اپنی طرف سے جرم ثابت کر کے پھر اس طرح تتبع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر احمدی کی زندگی اجیرن ہو جائے، حرام ہو جائے، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہو جائیں، اور وہی عقیدے ان کے بزرگوں کے اپنے تسلیم شدہ وہ ان کی کتابوں میں بارہا لکھے ہوئے اور اس کے خلاف ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بس ثابت یہ ہوا کہ یہ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں عوام الناس میں بھی اور بزرگوں شرفاء میں تعلیم یافتہ لوگوں میں، یہ سب ظلم ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں یہ جو تحریکات ہیں بائیکاٹ کی، ظلم و ستم کی، یہ جاری ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مسلمان ان کی باتیں مانتے نہیں، دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، شیطان پھر بھی چلتا ہی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے ان بیچاروں پر۔ اور جہاں تک ان کی کوشش کا تعلق ہے، یہ بغض و عناد کی فضا پھیلائی گئی ہے۔ جو ان کی باتیں مانے اس کا کیسے دل چاہے گا کہ احمدی سے ملے، لیک سے لیک کرے، ان سے مسافے کرے، مگر ان سب کا اندر یہی حال ہے۔ ہمارے پاس بہت گواہیاں اس بات کی ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کاروبار ہے، مجبوری ہے، چھوڑو پرے ان باتوں کو۔ اور پھر بعض ایسے ہیں جنہوں نے احمدی اتباع کے دست شفقت سے فیض اٹھاتے ہوئے دم توڑا ہے۔ مولوی ظفر علی خان صاحب ساری عمر مخالفت بیچارے کرتے رہے، مگر جب مری میں ان کے آخری دن تھے تو ساری قوم چھوڑ بیٹھی تھی، ان کو کسی کو پرواہ نہیں تھی ظفر علی خان کہاں گیا اور کیا کیا کہتا تھا۔ جب تک ان کی زبان چلتی، جب تک ان کا قلم رواں تھا، خوب لکھا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے بعض اشعار ادبی لحاظ سے بہت اچھے ہیں، خواہ جماعت کے خلاف ظلم کے لحاظ سے کیسے بھی ہوں، مگر
ادبی نقطۂ نگاہ سے جس طرح علامہ اقبال کو بھی خدا نے ایک خاص فصاحت اور قادر الکلامی عطا فرمائی تھی، ان کی زبان بڑی شستہ اور بہت ہی ٹکسالی کی زبان تھی، لیکن جب تک وہ زبان چلتی رہی، جب تک اس قلم کے وہ قلم گل کترتا رہا، اس وقت تک تو واہ 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 ہوتی رہی۔ جب وہ آخری عمر کو پہنچے، بیمار ہوئے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت مسلم موعود خود بیمار تھے، مری میں بھی ان دنوں تھا، تو ان کو اطلاع ملی کہ مولوی ظفر علی خان صاحب کی تو بیچارے کی یہ حالت ہے، کیونکہ بعض ہمارے مربیان یا جامعہ کے طالب علم یہ معلوم کر کے بیمار ہیں، ان سے آخری دنوں میں ملنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے جو حالت قسم پرستی کی دیکھی ہے، بہت پریشان ہوئے، حضرت مسلم موعود کو پیغام بھیجا، حالانکہ خود اس وقت ضرورت تھی، ہر وقت ڈاکٹر ہے، آپ نے اسی وقت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کو اور حکم دیا کہ بلا تاخیر فوراً چلے جاؤ، اور کچھ نہیں ان کو اور کہنا، صرف ان کی بیماری کی خدمت کرنی ہے، ان کو دوائیں دینی ہیں، ان کا علاج کرانا ہے۔ چنانچہ کوئی چھیڑا نہیں گیا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم کیا کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ احمدی طبیب کے فیض سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس حالت میں دم دیا ہے۔ مولوی تعالیٰ صاحب بخاری بیچارے ساری عمر جماعت کے خلاف بولتے رہے، اور ایسے پھکڑ تولتے رہے کہ جواب نہیں تھا اس کا۔ عوامی مقرر تھے، جب بولنے پر آئیں تو بس پھکڑوں کے دریا بہا دیا کرتے تھے۔ اور ان کے اوپر پھر ہمارے عبد المجید صاحب سالک نے بھی خوب پھپتیاں کسی ہیں شاہ صاحب کے اوپر، وہ بہت ہی پرلطف کلام ہے ان کا بھی۔ آپس میں اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ چٹکلے کرتے تھے، مجلسوں سے الگ ہو کے جب بیٹھتے تھے تو قطعاً وہ انہیں تعصبات نہیں دکھایا کرتے تھے، بے تکلف بعض باتیں تسلیم بھی کر لیا کرتے تھے، کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارے سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ جب آخری بیماری تک پہنچے ہیں تو مولوی ہمارے غلام باری صاحب سیف مرحوم مغفور، یہ شاید جامعہ کے کچھ اور طالب علم لے کے گئے تھے ساتھ یا اکیلے گئے تھے، بہرحال یہ تو گئے تھے یقیناً۔ ملتان پہنچے ان کی عیادت کے لیے، ان کو تعارف کرایا، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جامعہ احمدیہ کے پروفیسر ہیں۔ فالج سے بیچارے معذور پڑے ہوئے تھے بستر پر، کوئی قریب پاس نہیں پھٹکتا تھا، اپنے گھر کا کوئی بچہ شاید معمولی خدمت کر رہا تھا، بڑی ہی قابل تکلیف حالت تھی۔ تو مولوی صاحب نے حال پوچھا تو کہتے کیا حال پوچھتے ہو؟ زبان نکالی باہر، کھینچی ہاتھ سے کہ یہ کتیا جب تک بھونکتی رہی، قوم داد تحسین دیتی رہی، واہ واہ کرتی رہی، پھول نچھاور پیسے پھینکتی رہی، اب یہ کتیا جب سے بیمار بند پڑی ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ بھی ان کی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز تھا۔ اس طرح کی زبان جو اپنے متعلق بھی استعمال کر لیتے تھے تو دوسروں سے ویسی زبان استعمال کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، مگر وہی زبان ان کو لے بیٹھی۔ آخر پہ کیا ثابت ہوا؟ اپنے منہ سے وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ حالت تھی اس زبان کی۔ تو ان علماء بیچاروں کا یہی حال ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور آخری وقت پہ پھر جماعت ہی پھر ان کو پوچھتی بھی ہے، ان سے حسن سلوک کرتی ہے۔ اور یہی میری نصیحت ہے جماعت کو کہ ان کو جو بات کہتے پھریں ہم مجبوراً جواب دیتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ ہماری دعا تو ان کے متعلق یہی ہے، یہی رہے گی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ بعض پاکستانی جب یہ دعا سنتے ہیں میرے منہ سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہمیں ان پہ انہوں نے کتنے دکھ دیے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ، اللہ کا تو پتہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی دعا ظالم کے حق میں تو نہیں سنی گئی تھی، جب دو میں سے ایک مانگا یا دو کے حق میں دعا تو کی تھی نا، ایک ابو جہل اور ایک عمر۔ تو ابو جہل تو اسی نحوست کی زندگی موت مر گیا، اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے کھینچ کے نور میں داخل فرما دیا۔ تو یہ بیوقوفی ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی دعا کر دو گے تو مارے جاؤ گے، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھو گے۔ جو سارے ظالم صفاق ظلم کے گناہ گار اور جھوٹ بولنے والے افتراء کرنے والے مولوی ہیں، یہ سارے تمہاری دعا سے اچانک بخشے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہمارے ہاتھ کیا آئے گا۔ یہ بچگانہ خیال ہے۔ اگر حوصلہ دل کا بلند کرو گے اور دعا کرو گے تو عالم الغیب سے دعا کر رہے ہو، اگر کوئی گنجائش ہو ان کی بخشش کی تو وہ بخش دے گا، کیا حرج ہے پھر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟
اگر خدا تعالیٰ کی بخشش نصیب ہو جائے کسی کو تو دشمن بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اب بڑی رحمت ہے اللہ کی، اور اگر نہ ہو تو یہ تکلیف کی بات ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر یہ بخشش کے لائق نہ ٹھہرے خدا کے نزدیک تو تم 1000 دعائیں کر لو کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ تم کیا چیز ہو؟ اپنا کیا مرتبہ سمجھتے ہو؟ محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بدبخت منافقین، یعنی اس لفظوں میں نہیں، قرآن کریم مضمون یہی بیان فرما رہا ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو ساری عمر دکھ دیے۔ آپ رحمت للعالمین ان معنوں میں بھی ہوئے کہ ان میں سے بعض کو ہر ایک کے لیے نہیں مگر بعض کے لیے آپ نے خصوصیت سے دعائیں کی، ان کی جنازے کے لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ اگر تو 70 دفعہ بھی استغفار کرے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت عمر نے توجہ دلائی کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا، مگر اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے واضح حکم، چند آیات بعد وہیں آپ کو مل جائے گا، واضح حکم نازل فرما دیا کہ آئندہ سے ان کی قبروں پر نہیں کھڑے ہونا اور بالکل جنازہ نہیں پڑھنا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیتاً اعتراض کیا، پھر کبھی کسی شخص کے متعلق جس کی منافقت کا علم ہو آپ نے پھر نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دعا قبول 70 دفعہ فرما رہا ہے اللہ، 70 دفعہ تو استغفار کرے محمد رسول اللہ، تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ ہمارے احمدی بھولے بھالوں کو کیا وہم ہے کہ اگر خدا کے نزدیک کوئی مردود ٹھہرے تو ان کی چند دعاؤں سے اللہ اس کو بخش دے گا؟ یہ اس ڈر کے بارے نہیں کرتے؟ کرے بے دھڑک کرے، اللہ وہی قبول کرے گا جو اس کے علم کے مطابق درست ہے، اور جو دعائیں تمہاری ان لوگوں کے حق میں مقبول نہیں ہوں گی جو تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے حق میں مقبول ہوں گی۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اس طرح رد نہیں ہوں گی کہ کلیتاً رد ہو جائیں، اللہ تمہارے لیے رحمت نازل فرمائے گا، تمہارے دلوں کے لیے تشفی کے سامان فرمائے گا، تمہیں ان سے چنگل سے نجات کے سامان عطا فرمائے گا۔ بس یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، آپ کا حامی و ناصر ہو، دکھ برداشت کریں، اور اتنی ہی دعا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تو اتنی کریں جو الہام میں نازل ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ان حالات میں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا کہ کتے مسلط کیے جائیں گے، اس کے آخر پر یہ دعا ہے اللہم ممزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اے خدا ان کا جتھا جو ہے وہ ہمارے خلاف بہت ظلم کر بیٹھا ہے، اب ان کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دی جیسے پہلے بکھیرے جاتے رہے ہیں۔ ساحقہم تسحیقا، یہ جو بٹا دے ان کو، اب ان کی دشمنیاں نابود کر دے تاکہ شریف لوگ ہدایت پا سکیں، ان کی شر سے بچ سکیں، یہ مضمون ہے۔ یہ کریں آپ بے شک، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ الہامی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جس نے سکھائی ہے وہی جانتا ہے کس حد تک کن معنوں میں اس کو قبول فرمائے گا۔ بس یہ اس دعا کی میں آپ کو تحریک کرتا ہوں، باقی اپنے دل میں خیر ہی رکھیں، کوشش کریں، جو اپنے ظالم کے حق میں خیر کی دعا چاہتا ہے اس کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑھتا ہے، آپ کے اندر خود پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔